سعد رضوی پر جیل میں تشدد کا نوٹس لے لیا۔ یہ قیدی تو ناموس رسالت کے ہیں، یہ تو ختم نبوت کا نعرہ لگانے پہ قیدی پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں، اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ 2 دنوں سے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی پر جیل میں تشدد کی خبریں بڑی شد و مت کے ساتھ میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، اور کل ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ بھی یہی تھا کہ سعد رضوی پر تشدد بند کرو۔ اب پہلے جب میں نے خبر سنی تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، ابھی بھی پوری طرح جب تک کو کنفرم نہ ہو جائے کہ جیل میں تشدد کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے قانونی طور پہ۔ جیل میں آپ نے کسی قیدی کو بند کر دیا، بس اس سے زیادہ جیل والے جو ہیں ان کو کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار پیٹ کر سکیں، کسی پہ تشدد کریں، کسی پہ ظلم کریں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں، وہ جو خبر آ رہی ہے کہ کپڑے ان تک نہیں پہنچنے دیے گئے، ان کے پنکھے بند کر دیے گئے، ان کا میل ملاقات بند کی ہوئی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر ان پہ واقعتاً جیل میں کوئی تشدد ہوا ہے تو 2-3 دن سے خبر گردش کر رہی ہے حکمران کہاں سوئے ہوئے۔ اچھا چلیں حکمرانوں کو چھوڑیں، عدلیہ کہاں ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ جو کیس عدلیہ کے پاس ہیں وہ ان ملزموں کی جو جیلوں میں ہیں نگرانی کرے، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ جیل میں حکمران یا حکمرانوں کے گماشتے ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کر سکیں، یہ عدلیہ کی ذمہ داری۔ لیکن میں نے ابھی تک کوئی نہیں دیکھا کہ عدلیہ نے نوٹس لیا ہو ان خبروں کا۔ کل سارا دن پرسوں ٹاپ ٹرینڈ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے نوٹس نہیں لیا تو انتہائی افسوسناک۔ آج میں نے یوٹیوب پہ کسی صاحب کا ایک دیکھا ولاگ، انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے سعد رضوی پر جیل میں تشدد کا نوٹس لے لیا ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو ویل ڈن قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ جیسے ذمہ داران جو ہیں، آپ جیسے با اختیار جو عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسی چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ نیچے چھوٹے چھوٹے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ظلم نہ کر سکیں۔ پولیس والا اپنی مرضی سے، سپرڈنٹ اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے قیدیوں پر ظلم کریں تو میرا خیال ہے دنیا میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کی بھی کہیں اجازت نہیں ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے اگر نوٹس لیا ہے، اللہ کرے یہ خبر سچی ہو، بہت اچھا ہے۔ اگر نوٹس نہیں لیا تو میں ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بھی اس کا نوٹس لے کے جو افراد، اگر ان پہ تشدد ہوا ہے تو جو افراد اس کے ذمہ دار ہیں ان سب کو کٹہرے میں لائیں اور ان کو عہدوں سے برطرف کریں اور ان کو گرفتار کریں اور ان کو سبق سکھائیں تاکہ آئندہ کبھی بھی کسی قیدی کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ سلوک جو ہے روا نہ رکھا جائے۔ اور یہ قیدی تو جو ہیں یہ ہے بھی ساری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو پتہ ہے، پاکستان کی تمام جماعتوں کے افراد کو پتہ ہے، یہ قیدی تو ناموس رسالت کے ہیں، یہ تو ختم نبوت کا نعرہ لگانے پہ قیدی ہوئے، یہ تو فرانس کے سفیر کو یہاں نکالنے کا مطالبہ کرنے کے قیدی ہیں بیچارے۔ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا جس کی بنا پہ آپ نے ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ اس کا فوری نوٹس لیں، بڑی بے چینی پھیل رہی ہے عوام میں، اور یہ بے چینی جو ہے خان صاحب آپ کی حکومت کو لے ڈوبے گی۔
آپ جتنی جلد ہو سکے، خان صاحب آپ کو نوٹس لینا چاہیے تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت میں، آپ کے اقتدار میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو ریاست مدینہ کے حکمران سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر فرات کے کنارے کو جانور بھی، بعض میں کتا بھی لکھا ہے، کوئی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن عمر اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ وہ تو اتنا خیال کرتے تھے اپنی رعایا کا کہ کسی جانور پہ بھی ظلم نہ ہو، اور آپ اگر ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور قیدی پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے، اور میں نے پتہ نہیں کہیں میری نظر سے کوئی بیان کسی ٹی وی چینل پہ گزرا ہے، کہاں گزرا ہے کہ آپ نے کہا کہ لبیک والے ذرا مہربانی کریں ہم پہ، ہمارے اوپر بڑا غیر ملکی دباؤ ہے۔ تو میں تو خان صاحب آپ کی تعریف کر رہا تھا بہت دنوں سے اس بات پہ کہ آپ نے بیرونی دباؤ کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ آپ نے امریکہ جیسی سپر پاور کا دباؤ ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ کون سا دباؤ آپ پہ آ گیا؟ یعنی یہ بہت بڑا دباؤ تھا ان کا کہ آپ اڈے ہمارے حوالے کریں، اور ڈو مور کا مطالبہ امریکہ کا آپ نے پاکستان میں تاریخ رقم کی پہلی دفعہ پاکستان کے کسی حکمران نے امریکہ کو کہا کہ ڈو مور نہیں ہوگا اور ہم یہاں کسی کو اڈے نہیں دیں گے، ہم کسی کے لیے نہیں لڑیں گے، اب پاکستان کے مفاد کے لیے کریں گے جو بھی کریں گے۔ تو جب آپ ان کے سامنے بڑے ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو اور آپ پہ کس کا دباؤ ہے کہ آپ جیل میں آپ کے ہوتے ہوئے قیدیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا؟ آپ بھی فوری طور پہ آنکھیں کھولیں خان صاحب، اور اگر آرمی چیف کو نوٹس لینا چاہیے، اگر انہوں نے لے لیا ہے تو فابہا، اور میں تو درخواست کر رہا ہوں چیف جسٹس سے بھی، دونوں چیف جسٹسوں سے، پنجاب ہائی کورٹ کا بھی اور پاکستان کا چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ کا، دونوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کی ایسی وائلیشن ہے جس کا آپ کو یہاں دنیا میں تو خیر آپ بڑے لوگ ہیں، شاید آپ کو کوئی نہ پوچھے، میں نے تو یہاں بھی لوگوں کو بھگتتے ہوئے دیکھا ہے، اور جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اختیار ہونے کے باوجود بھی زیادتیاں کی ہیں، زیادتیاں ہونے دی ہیں، وہ پھنسے ضرور ہیں کسی نہ کسی جگہ، عہدے کے بعد برطرف ہونے کے بعد یا ریٹائر ہونے کے بعد کسی نہ کسی مشکل میں مصیبت میں پھنسے ہیں ضرور، اور آخرت کا حساب تو اس سے تو بچ ہی نہیں سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا ظالموں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے، یا اللہ ان سے غافل ہے، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ رب ان سے غافل ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے خان صاحب آپ بھی فوراً نوٹس لیں، اور جیل پہ سعد رضوی کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کرنے والوں کو برطرف کریں۔ ایک تو اسے ناحق آپ نے قید کیا ہوا ہے، کوئی جرم اس کے ذمے نہیں تھا، اسے جلوسوں سے دھرنوں سے پہلے 10 دن پکڑ لیا گیا تھا، اس پہ اگر کوئی کیس ڈالا کسی پولیس والے نے تو زیادتی کی، اور اس پولیس والے کو کٹارے میں لائیں عدالتوں والے، جس نے جھوٹا کیس ڈالا، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ 10 دن پہلے پکڑ لیے گئے، دھرنوں سے 10 دن پہلے، تو ان پہ اگر کوئی کیس کسی نے کوئی ایف آئی آر ڈالی ہے تو انتہائی شرمناک ہے۔ اگر اسی طرح کا نظام چلے گا تو پھر آپ دنیا تو الزام پہلے لگا ہی رہی ہے ہم پہ، اللہ کو بھی کیا منہ دکھائیں گے جا کے کہ ہمارے اقتدار میں ہم نام ریاست مدینہ کا لیتے تھے اور ہمارے اقتدار میں اس طرح مظلوموں پہ ظلم ہوتا رہا، ناموس رسالت والوں پہ ظلم ہوتا رہا۔ چیف آف آرمی سٹاف سے گزارش ہے کہ یہ اللہ کرے خبر سچی ہو، اگر نہیں ہے تو وہ فوراً لے کے عوام کے دل جیتیں، وہ آگے نکلیں، میدان میں آئیں اور نوٹس لیں اس کا، اور ان کو کٹہرے میں لائیں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو عوام کی پہلے ہی الحمدللہ ہماری عوام افواج پاکستان کے ساتھ ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے نوٹس کے بعد تو ظاہر ہے عاشقان رسول جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کو سیلوٹ کریں گے کہ انہوں نے ناموس رسالت پہ پہرا دینے کا حق ادا کیا ہے۔ جیل پہ ظلم کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے، یہ خلاف عدل ہے، اخلاقی طور پہ بھی ظلم اور زیادتی ہے، انسانی طور پہ بھی جو بندہ یار قیدی ہے اس پہ بھی ظلم کر رہا ہے کوئی بندہ، اور اگر اس پہ سرکاری اہلکار ظلم کر رہا ہے، اللہ کرے یہ سارا کچھ جھوٹ ہو، نہ ہو، سچ نہ ہو،
لیکن اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی جیل انتظامیہ کو فوراً۔ جیل انتظامیہ بھی خاموش ہے، نہ ڈی سی صاحب نے، نہ ہوم سیکرٹری صاحب نے، نہ کسی صاحب نے وضاحت ابھی تک نہیں کی۔ 3 دن ہو گئے یہ خبر زور شور سے گردش کر رہی، فوراً وضاحت کرنی چاہیے تھی، اور جو اس کا ذمہ دار تھا نوٹس لینا چاہیے تھا اس کا، کہ اس کو یہ ہمت کیسے ہوئی، اس نے کس کے کہنے پہ جیل میں قیدیوں پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق نصیب فرمائے، اور ہمارا ملک آگے تو تب ہی بڑھے گا نا اگر ہم اپنے بنائے ہوئے آئین پہ، اپنے قانون پہ عمل درآمد کریں گے۔ اگر اس پہ بھی عمل نہیں کریں گے، کسی ایک طبقے کو ہلکا اور کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کریں گے، تو کل یہ آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کل آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ناموس رسالت کی برکت سے جتنے بھی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بندے ابھی تک بھی جیلوں میں ہیں، الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ بہت ساری باتیں ہم عرض نہیں کرتے جان بوجھ کے، کہیں دکھاوا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ بہت سارے قیدی ہمارے کہنے پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ لاہور کی انتظامیہ نے، ہمارے کچھ اداروں کے مہربانوں نے رہا کیے۔ تقریباً جہاں 280 کے قریب یہاں تھے کوٹ لکھپت جیل میں، باقی جیلوں میں بھی بہت سارے تھے، بہت سارے رہا کیے۔ ابھی بھی اگر کچھ ہیں تو میں نے تو بارہا دفعہ دوستوں سے عرض کیا، ابھی بھی اگر کچھ قیدی کسی جگہ ناموس رسالت کے جن کے خلاف کوئی جرم نہیں ہے، جنہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، کہیں توڑ پھوڑ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اگر ہیں تو ہمیں اطلاع کریں ضرور، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انتظامیہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کی زیادتی کا بدلہ صرف وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، بس، اور اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو وہ بیچارہ پکڑا ہوا ہے یا اس کے ساتھ جیل میں تشدد ہو رہا ہے، تو یہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، نہ اسے دنیا کی کوئی عدالت اجازت دیتی ہے ایسے کاموں کی کہ قیدی پکڑے ہوئے ہوں اور ان پہ مقدمات چل رہے ہیں اور اس سے پہلے ہی جیلوں میں ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، تشدد کیا جائے، ان کے انسانی حقوق بھی سلب کر لیے جائیں۔ اللہ وہاں جو ذمہ داران ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان مجاہدوں کو جو ناحق جن کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ ان کو ہمت اور استقامت اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔